نسل کو پیغام ہے میرا، ہر حال میں تم صاحب کردار ہی رہنا۔ جب دین فروش بیچ رہے ہوں خدا کا دین، تم حق کا علم لے کے وفادار ہی رہنا۔ ہر بے ضمیر دشمن شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میثم تمار ہی رہنا۔ آنچ آئے نا شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ، سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہی رہنا۔ بزدل نہیں بننا، نہ عقیدے کو بدلنا، جیسے بھی ہو حالات آزادار ہی رہنا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والنار للکافرین۔ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وشفيعنا ونبينا وهادينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، کل جس موضوع کا آغاز کیا تھا، آج وہ اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ ہمارا موضوع ہے اللہ کے مخلص بندوں کے صفات۔ رات کی مجلس میں ایک صفت آپ کے سامنے بیان کی گئی، اور وہ صفت یہ تھی کہ عباد الرحمن، اللہ کے مخلص بندے متواضع ہوتے ہیں۔ آج ایک دوسری صفت جو اسی آیت میں موجود ہے وہ یہ ہے: اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ اللہ کے خاص بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ جب جاہل لوگ ان سے گفتگو کرتے ہیں قالوا سلاما، تو وہ سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، یعنی مؤدب ہوتے ہیں۔ دوسری صفت یہ ہے کہ اللہ کے جو خاص بندے ہیں وہ مؤدب ہوتے ہیں، ان کے اندر ادب پایا جاتا ہے۔
میں نے کل بھی اس بات کو آپ کے سامنے عرض کیا تھا اور آج پھر اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اللہ نے سورہ فرقان میں عباد الرحمن کے 12 صفات بیان فرمائے ہیں۔ کتنے صفات بیان فرمائے ہیں؟ 12 صفات بیان فرمائے۔ الحمدللہ آیت نمبر 63 سے یہ صفات شروع ہوتے ہیں اور پھر سورے کے آخر تک کنٹینیو اللہ نے ان صفات کو بیان کیا۔ میری آپ حضرات سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کو جب بھی ٹائم ملے سورہ فرقان کو کھولیے، آیت نمبر 63 سے پڑھنا شروع کیجیے، آخر تک پڑھیے۔ ان آیات کا جو ٹرانسلیشن ہے اس کو پڑھیے، سمجھیے۔ اس کے بعد جب آپ مجلس میں آئیں گے اور وہ کوالٹیز آپ کے سامنے ایکسپلین کی جائے گی تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا۔ اچھا، صفات کتنے بیان کیے اللہ نے؟ 12۔ نہ 11 صفات بیان کیے نہ 13 صفات بیان کیے۔ کتنے صفات بیان فرمائے؟ 12 صفات بیان فرمائے۔ شاید اللہ نے 12 صفات بیان کر کے اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف کہ اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جن کا 12 سے رشتہ ہے۔ پہلی صفت بیان ہو چکی، دوسری صفت کیا ہے؟ مؤدب ہوتے ہیں، مؤدب۔ دیکھیں، ادب انسانی زندگی کی معراج کا نام ہے۔ اسی لیے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین ورثہ جو آبا و اجداد اپنی اولاد کے لیے چھوڑتے ہیں وہ ادب ہے۔ سب سے بہترین ورثہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکرموا اولادکم واحسنوا آدابہم، اپنی اولاد کا اکرام کرو اور ان کو بہترین آداب سکھاؤ۔ ظاہر ہے کہ جب ہم اس کو بہترین آداب سکھائیں گے تو وہ مؤدب مومن بن کے سماج میں قدم رکھے گا، اور جب مؤدب مومن بن کے سماج میں قدم رکھے گا تو پھر اللہ کا خاص بندہ ہو جائے گا۔ لہذا ادب بہت اہم چیز ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ چونکہ اپنے بندوں کو مؤدب دیکھنا چاہتا ہے، اس وجہ سے اللہ نے دین اسلام کو ہمارے سپرد کیا۔ دین اسلام کیا ہے؟ تمام آداب کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ میں تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں اپنے جوان بھائیوں کے لیے، تھوڑا سا کنفیوژن نہ رہ جائے۔ دیکھیں، مؤدب کسے کہتے ہیں؟ مؤدب اس انسان کو کہا جاتا ہے جو تمام کاموں کو ان کے آداب کے اکارڈنگ پورا کرے، وہ ہے مؤدب۔ اور الحمدللہ ہمارا تعلق مذہب شیعت سے ہے، اور شیعت میں نہیں، اس کو تھوڑا سا وسیع کر دوں، ہمارا تعلق اسلام سے ہے، اور اسلام میں انسانی زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں سب کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ میں اس منبر سے پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک جملہ کہتا ہوں کہ جتنے آداب انسانی زندگی کے لیے اسلام نے بیان فرمائے، دنیا میں موجود آج کسی بھی دین میں وہ آداب نہیں ملتے۔
انسانی زندگی کے آغاز سے لے کر انسان کی زندگی کے خاتمے تک، نہیں جملوں کو آسان کرنے کے لیے لفظوں کو بدل دوں کہ انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کی موت تک انسانی زندگی کے جتنے بھی رخ ہیں اسلام نے سب کے آداب بیان کیے ہیں. کہیں نہیں دیکھیں گے وہ آداب جو اسلام نے بیان فرمائے. ہر چیز کے آداب اسلام نے مسلمانوں کو سکھائے. حتیٰ یہ کہ لباس کو کیسے پہنا جائے اس کے آداب معین کیے. کھانا کیسے کھایا جائے اس کے آداب معین کیے. نہیں اس سے بھی آگے بڑھیے، سر میں کنگھا کیسے کیا جائے اس کے آداب اسلام نے بیان کیے. آنکھوں میں سرما کیسے لگایا جائے اس کے آداب اسلام نے بیان کیے. ماں باپ سے کس طریقے سے گفتگو کی جائے اس کے آداب اسلام نے بیان کیے. دوستوں سے کس طریقے کا سلوک کیا جائے اس کے آداب اسلام نے بیان کیے. مسجد کے آداب اسلام نے بیان کیے. مجلس کے آداب اسلام نے بیان کیے. مصلی کے آداب اسلام نے بیان کیے. منبر کے آداب اسلام نے بیان کیے. زندگی کے آداب بیان کیے. موت کے آداب بیان کیے. کس لیے؟ تاکہ بندہ مؤدب بنے. بندہ مؤدب بنے. دیکھیں میں شروع کے جو ہے 5-7 منٹ اور جو ہے اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے لینا چاہتا ہوں. دیکھیں آداب تھوڑا سا آج کی جو ہماری دنیا ہے نا، سائنس کی دنیا، آج وہ غور و خوض کر رہی ہے اسلام کے آداب کے اوپر. کتنی ڈیپلی اسلام نے سوچا اور اس کے بعد یہ آداب معین کیے مسلمانوں کے لیے. آپ نے کبھی غور کیا کھانا کھانے کے آداب کیا ہیں؟ آج میرے ساتھ غور کیجئے میرے جوان بھائی، یوتھ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے. سب سے پہلا ادب کیا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھویا جائے. سب جانتے ہیں، لیکن شریعت نے اس بات کو منع کیا کہ ہاتھ دھونے کے بعد کسی کپڑے سے ان کو خشک کیا جائے. اسلام نے جو آداب معین کیے کھانا کھانے کے، آپ ہاتھ دھوئیے، انہی گیلے ہاتھوں سے جا کر کے کھانا شروع کر دیجئے. ان کو خشک نہ کیجئے، ڈرائی نہیں کیجئے، ٹاول یوز نہ کیجئے. کیوں؟ اسلام نے 1400 سال پہلے بیان کیا. دنیا آج ریسرچ کر کے، سائنٹسٹ آج ریسرچ کر کے کہہ رہے ہیں کہ جب اپنے ہاتھ دھوئے تو ہاتھ پہ جو وائرس موجود تھے وہ پانی کے ساتھ دھل گئے. اب اگر آپ پھر سے ٹاول یوز کریں گے تو جو ٹاول کے اوپر وائرس ہے وہ پھر آپ کے ہاتھوں پر آ جائیں گے. کتنا ڈیپلی سوچا اسلام نے. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد ادب کیا ہے کہ کھانے کو نمک سے شروع کیا جائے. کھانے کو نمک سے شروع کیا جائے، نمک پر تمام کیا جائے. دیکھیے بہت بہترین چیز اسلام کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کھانے کا آغاز نمک سے، کھانے کا اینڈ نمک پر. شروع میں بھی کھانا کھائیے، لاسٹ میں بھی کھانا کھائیے. 70 بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے انسان کو. اب یہ آج سائنٹسٹ جو ہے ریسرچ کر کے بتایا، میڈیکل سائنس بتا رہی ہے کہ جو نمک شروع میں کھایا جاتا ہے اس کا فلسفہ کیا ہے جو اسلام نے پیش کیا، اور آخر میں کیا ہے. کہا کہ اس سے انسان کے ٹیتھ، انسان کے دانت محفوظ رہتے ہیں. جب آپ شروع میں نمک کھاتے ہیں تو دانت نمکین ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آپ میٹھا کھائیے، کھٹا کھائیے، پھیکا کھائیے، کچھ بھی کھائیے، آخر میں پھر آپ نمک کھا لیجئے تو جو کھانا کھایا اس کا اثر پھر نمک کے ذریعے ختم ہو جائے گا. آپ کے دانت ہمیشہ محفوظ رہیں گے. کتنا ڈیپلی اسلام نے سوچا. کھڑے ہو کر کے کنگھا نہیں، آداب کنگھا کرنا. آپ بتائیے کس دین میں رکھی ہیں باتیں. کھڑے ہو کر کے کنگھا نہیں کیجئے، بیٹھ کر کے کیجئے. کیوں؟ کہ کھڑے ہو کر کے کنگھا کرنے سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے. اسلام کس کس چیز کو بیان کیا جائے. بہرحال جس طریقے سے ہر چیز کے آداب بیان کیے، اسی طریقے سے عزاداری کے بھی آداب معصومین نے معین فرمائے. عزاداری کے آداب میں سے کیا ہے؟ ماشاءاللہ میرے جوان یہاں پر موجود ہے، خدا ان کی سزا کو قبول فرمائے. اور حقیقتاً
عزاداران سید الشہداء میں قرار دے۔ دیکھیں عزاداری کے جو آداب ہیں ان میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب انسان مجلس میں اگر ممکن ہے تو انسان کالا لباس پہن کر کے آئے، پہلا ادب۔ دوسرا ادب کیا ہے؟ دوسرا ادب یہ ہے کہ جب انسان فرش عزا پر بیٹھنے کے لیے آئے تو باوضو ہو، وضو کر کے آئے۔ کیوں؟ چونکہ اس فرش عزا پر صرف ہم نہیں ہوتے، معصوم فرشتے بھی ہوتے ہیں، معصوم ہستیاں بھی ہوتی ہیں۔ آپ اگر مفاتیح الجنان کو کھولے اور زیارت قبر امام مظلوم کے آداب پڑھیں تو اس میں سے ایک ادب یہ ہے کہ غسل کر کے جائیں، خوشبو لگا کر کے جائیں، اصل زری پر جب جائیں۔ یہاں مجلس میں آتے ہیں، یہ بھی فرش عزا ہے، یہاں پر بھی آنا چاہیے۔ دوسری چیز، ایک چیز کی طرف اپنے یوتھ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آج چند بچوں کی جو ہے وہ ٹی شرٹ پہ دیکھا ہے، ان پہ لکھا ہوا تھا اِنَّا حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ یہ پوری قرآن کریم کی آیت ہے، جو حزب اللہ کا لوگو ہے اس کے اوپر وہ ٹی شرٹ جو ہے بعض افراد یہاں بھی پہنے بیٹھے ہوں گے، میں نے دیکھا آج 2-3 بچوں کو، یا بعض کی ٹی شرٹ پہ لکھا ہوتا ہے یا حسین۔ اس کے بھی آداب ہیں، چونکہ قرآن کریم کی آیت ہے، اس کو بغیر وضو کے چھونا حرام ہے۔ اگر ایسی ٹی شرٹ پہن رہے ہیں ہم یا معصوم کا نام لکھا ہوا ہے تو ہمیں چاہیے باوضو ہوں۔ اور صرف بات یہاں تک تمام نہیں ہو جاتی، جو انسان اس لباس کو دھوئے وہ بھی باوضو ہو، ڈپلی۔ چونکہ ایسا نہیں کہ ہم بغیر وضو کے اور ہم نے جو ہے لباس کو دھونا شروع کر دیا، وہ قرآن کی آیت بھی ہم دھو رہے ہیں اور لہٰذا اس میں اشکال ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ایسا سلسلہ ہے تو اس کے اوپر کوئی اس طریقے کا ہم جو ہے سیلو ٹیپ وغیرہ لا سکتے ہیں جس کو ہمارا ہاتھ ہر ٹائم ٹچ نہ ہو، اور نہیں ہے تو پھر ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ بہرحال اب میں یہاں سے گفتگو اپنی شروع کرتا ہوں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے تمام بندے مؤدب ہوں، اور ادب کے الحمدللہ ایسے ایسے نمونے ہمارے پاس ہے کہ ادب سیکھنے کے لیے ہمیں کسی دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل بیت کا دروازہ ہمارے لیے کافی ہے، جنہوں نے پوری دنیا کو ادب سکھایا۔ وہ عرب جو غلاموں اور کنیزوں کو جانور سمجھتے تھے اور ان کے ساتھ جانوروں جیسا برتاؤ کرتے تھے، انہی عربوں کے درمیان اہل بیت نے اپنے ادب کا وہ مظاہرہ کیا کہ گھر کی کالی کنیز فضہ کو 4 معصوم اماموں نے ماں کہہ کر کے سلام کیا، 2 معصوموں نے بہن کہہ کر کے سلام کیا، 1 معصوم نے بیٹی کہہ کر کے سلام کیا۔ ادب کے نمونے کہیں ملیں گے؟ گھر کی کنیز، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، یہ 4 امام گھر کی کنیز کو ماں فضہ کہہ کر کے سلام کر رہے ہیں۔ مولا متقیان اور شہزادی کونین بہن کہہ کر کے سلام کر رہی ہے، پیغمبر اسلام بیٹی کہہ کر کے سلام کر رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ دیکھو جن کو تم جانور سمجھتے ہو وہ جانور نہیں ہیں، بلکہ اگر ان کی تربیت کی جائے تو تم سے افضل ہے۔ ایک جملہ پوری ذمہ داری کے ساتھ، تاریخ کا جملہ، یہ تم سے افضل ہے، اور حقیقت میں ثابت بھی ہوا کہ ان سے افضل نکلی، چونکہ بعض لوگ بزم رسالت میں بیٹھنے والے وہ تھے جو پوری زندگی میں سورہ بقرہ کو حفظ نہ کر سکے، پوری زندگی سورہ بقرہ کو حفظ نہ کر سکے، لیکن علی کے گھر میں رہنے والی کنیز کا کمال یہ رہا کہ جب ان کی تربیت کی گئی تو 20 سال تک قرآن کے علاوہ کوئی گفتگو نہیں کی۔ لوگ آ کر کے سوال کرتے تھے، فضہ قرآن کی آیت پڑھ کر کے اس کا جواب دیتی تھی۔ کیوں نہ ہو، گھر کی کنیز ہے، یہ ہے آداب۔ آج کسی میں ہمت ہے کوئی بتائے ایسا نمونہ کسی کے پاس ہو جو اپنے گھر کی کنیز سے کہے فضہ تو بھی انسان ہے میں بھی انسان ہوں، ایک دن گھر کا کام تم کرو گی، ایک دن گھر کا کام میں کروں گی۔
یہ دیکھیے ادب. اور اگر مولا کائنات کی ذات کو دیکھا جائے تو آداب اسلامی کا سب سے بہترین نمونہ ہے پیغمبر اسلام کے بعد. سنیں میرے جوان بھائی، دیکھیں علی کا ادب کیا ہے. مولا کائنات کی ظاہری خلافت کا زمانہ، علی اپنے غلام قمبر کو لے کر کے بازار میں آئے، ایک لباس کی دکان پر پہنچے، 2 لباس خریدے، ایک اچھا لباس، ایک بہت ہی سمپل لباس. قمبر ایک لباس تمہارا، ایک لباس میرا ہے، اپنا لباس لے لیجئے. قمبر کون ہے؟ غلام. قمبر نے جو معمولی سا لباس تھا، وہ سمپل سا سادہ سا لباس، اس کی طرف ہاتھ بڑھایا. مولا نے فرمایا نہیں قمبر، یہ تمہارا لباس نہیں ہے، یہ میرا لباس ہے، تمہارا لباس یہ ہے، تمہارا لباس یہ ہے. قمبر نے مولا کے چہرے کو دیکھا. مولا آپ حاکم وقت ہیں، میں آپ کا غلام ہوں. دیکھیں علی کا ادب دیکھیے کیا ہے. علی نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں قمبر میں آقا اور غلام کو برابر کرنا چاہتا ہوں. یہ نہیں فرمایا کہ قمبر میں آقا اور غلام کے درمیان کا فرق مٹا دینا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ غلاموں کے دلوں سے احساس کمتری کو مٹا دیا جائے. نہیں، یہ جملے استعمال نہیں کیے. چونکہ اگر علی یہ جملہ کہتے کہ میں آقا اور غلام کو برابر دیکھنا چاہتا ہوں، تب بھی قمبر کے دل میں احساس غلامی باقی رہتا، احساس غلامی پیدا ہو جاتا. لہذا علی نے اپنے ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا قمبر نہیں، یہ اچھا لباس تم پہنو، چونکہ تم ابھی جوان ہو. اگر اچھا لباس پہنو گے تمہاری خوبصورتی میں 4 چاند لگ جائیں گے. میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں سادہ لباس پہنوں گا. دیکھیں علی کا ادب کیا ہے. یہ علی کا ادب غلاموں کے ساتھ. آگے بولیے علی کا سیاسی ادب کیا ہے. علی کا سیاسی ادب، جنگ صفین امیر شام کے لشکر نے پہلے سے آ کر کے اور گھاٹ کے اوپر قبضہ کر لیا. جب مولا کا لشکر پہنچا، گھاٹ پر دشمن کا قبضہ، پانی بند. علی اور علی کے لشکر کو پانی نہیں ملے گا. مولا کے سپاہی مولا کی خدمت میں آئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا میرے شام نے ہمارے اوپر پانی بند کر دیا ہے، گھاٹ کے اوپر قبضہ ان کا ہے. کربلا میں جو پانی بند ہوا کوئی نئی بات نہیں تھی، بیٹے نے باپ کی سیرت کے اوپر عمل کیا تھا. جب باپ ایسا ہوتا ہے تو بیٹا بھی ایسا ہی ہوتا ہے. مولا کائنات نے امام حسین کو دیکھا، بیٹا جاؤ گھاٹ کو دشمن سے خالی کراؤ. کچھ فوجیوں کو ہمراہ لے کر کے امام حسین آئے، حملہ کیا، گھاٹ پر قبضہ ہو گیا. اب گھاٹ کس کے قبضے میں ہے؟ مولا کائنات کے لشکر کے. امیر شام کے لشکر کے سردار پریشان آئے امیر کے پاس اپنے، کہا مشکل ہو گئی. کہا کیا؟ کہا گھاٹ پر علی کا قبضہ ہو گیا، ہم ان کو پیاسا رکھنا چاہتے تھے، اب ہم پیاسے مر جائیں گے. کہا پھر پریشان کیوں ہو؟ کیا پریشانی یہی ہے کہ پیاسے مر جائیں گے. کہا کہ جاؤ، تم نہیں جانتے علی کو میں جانتا ہوں. تم نہیں جانتے علی کو میں جانتا ہوں. علی اس سرما کا نام ہے جو کبھی انسانوں پر پانی بند نہیں کرے گا. بھائی ادب ہو تو ایسا ہو کہ دشمن بھی اس ادب کا اقرار کرے. علی کا ادب سیاسی ادب. اب آگے بولیے علی کا عبادی ادب دیکھیے. عبادت کا ادب کیا ہے علی کا؟ یہی جنگ تلوار چل رہی ہے، علی تلوار چلاتے جا رہے ہیں، بار بار آسمان کو دیکھتے جا رہے ہیں. مولا کا ایک سپاہی ہے جو مولا کو دیکھ رہا ہے.
ایک مرتبہ تلوار چلاتے ہوئے مولا کے قریب پہنچا اور آہستہ سے سلام کرنے کے بعد عرض کیا مولا آپ تلوار چلا رہے ہیں اور بار بار آسمان کو دیکھ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کیا میں جان سکتا ہوں؟ کہا کہ علی یہ دیکھ رہا ہے کہ نماز کا اول وقت تو نہیں ہے، نماز کا اول وقت تو نہیں ہے۔ کہا لیکن مولا یہ تو میدان جنگ ہے۔ ایک مرتبہ مسکرا کر کے فرمایا پھر علی جنگ کس لیے کر رہا ہے؟ یہ ہے علی کا ادب، عبادی ادب۔ علی میدان جنگ میں بھی نماز کو اول وقت ادا کرنا چاہتے ہیں۔ چاہنے والوں کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، اس کا اندازہ ہم خود لگا سکتے ہیں۔ دیکھیں آگے بڑھیے، علی کا جو ادب ہے یہ عبادی ادب ہو گیا۔ علی کا قتالی ادب، آج دیکھیے کہاں سے پہلو نکال کے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، واقعات آپ نے سب سنے، لیکن دیکھیے جو میری ترتیب ہے اس کے اعتبار سے دیکھیے کہ علی کا قتالی ادب کیا ہے۔ یہی جنگ صفین، مالائے کائنات لیلۃ الحریر، تلوار چل رہی ہے، علی جس کو بھی قتل کر رہے ہیں ہر قتل پر تکبیر کہہ رہے ہیں، اور علی کے سپہ سالار مالک اشتر وہ بھی تلوار چلا رہے ہیں، علی کی تکبیر کو بھی گن رہے ہیں، اپنے مقتولین کو بھی گن رہے ہیں، جتنوں کو قتل کیا سب کو گنتے جا رہے ہیں۔ جب وقت قریب پہنچا تو ایک وقت مالک اشتر کے دل میں خیال پیدا ہوا مولا نے اتنے قتل کیے، میں نے اتنے قتل کیے، صرف ایک قتل پیچھے رہ گیا، اگر ایک انسان کو اور قتل کر دوں تو مولا کے برابر ہو جاؤں گا۔ ابھی اپنے دل میں سوچا تھا، ذہن میں خیال آیا تھا، ادھر سے علی نے آواز دی مالک خود کو ہمارے برابر نہ سمجھو، خود کو ہمارے برابر نہ سمجھو۔ مالک آگے بڑھے تلوار چلاتے ہوئے مولا کے قریب آئے، مولا صحیح ہے میں آپ کے برابر نہیں ہوں، لیکن اگر ایک اور قتل کر دوں تو آپ کے برابر پہنچ جاؤں گا۔ کہا مالک تمہارے کشتار میں اور ہمارے قتل میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دیکھیں علی کا ادب، دیکھیں قتالی ادب کیا ہے علی کا، تمہارے کشتار میں اور ہمارے قتل کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کہا مولا وہ کیا؟ آپ بھی دشمن کو قتل کر رہے ہیں، میں بھی دشمن کو قتل کر رہا ہوں۔ یہ علی کا سپاہی ہے، وفادار ہے، یہ جانتا ہے کہ سوال کروں گا تو جواب ملے گا، لہذا کہا مولا صحیح ہے، آپ بھی قتل کر رہے ہیں میں بھی، آپ کے قتل میں میرے قتل میں فرق کیا ہے؟ کہا مالک تمہاری تلوار کے سامنے جو بھی آتا ہے قتل کر دیتے ہو، لیکن میری تلوار کے سامنے جو آتا ہے میں پہلے اس کی صلب کو پڑھتا ہوں، اگر قیامت تک ایک مومن بھی آنے والا ہوتا ہے تو چھوڑ دیتا ہوں۔ اور اگر دیکھتا ہوں کہ قیامت تک اس کی نسل میں کوئی مومن آنے والا نہیں ہے تو اس کو قتل کر دیتا ہوں۔ یہ ہے علی کا آداب۔ اب علی کے ہاتھ سے جو بھی قتل ہوا، بھائی علی کے ہاتھ سے جو بھی قتل ہوا، اس کا مطلب یہ کہ قیامت تک اس کی نسل میں کوئی مومن نہیں تھا۔ اب ہم نہیں کہتے، کچھ لوگ کہتے کہ فلاں کا قتل علی نے کیا۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ میدان قتال میں علی کا ادب، اور صرف علی کا ادب نہیں، علی کے چاہنے والوں کا ادب دیکھیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو معصوم تھے، علی کے چاہنے والوں کا ادب دیکھیں۔ مالک اشتر کوفے کے بازار سے گزر رہے ہیں، سنیں میرے جوان بھائی، ایک بے ادب بیٹھا ہوا تھا،
اس نے آتے ہوئے دیکھا کہ ایک اونچے قد کا آدمی، چوڑی پیشانی، بڑے بڑے بازو، چوڑا سینہ، کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ اس نے سوچا کوئی جاہل عرب ہے، اس نے اٹھایا اور ایک گستاخی کی۔ گستاخی کرنے کے بعد ہنسا۔ مالک اشتر آگے بڑھ گئے۔ وہ جو برابر میں دکاندار بیٹھے ہوئے تھے کانپنے لگے۔ جب مالک تھوڑا سا آگے بڑھے اس کے پاس آئے، کہا تو نے کیا کیا؟ جانتا ہے یہ کون ہے جس کے ساتھ تو نے بے ادبی کی؟ کہا ایک جاہل عرب ہے۔ کہا کہ جاہل عرب نہیں ہے، یہ امیر المومنین کا سپہ سالار مالک اشتر ہے۔ اب یہ دکاندار پریشان تھے، دیکھیے کیا قیامت آنے والی ہے۔ اب جیسے مالک اشتر کا نام سنا، یہ بے ادبی کرنے والا کانپنے لگا۔ اچھو کو پسینہ آتا تھا اس نام سے اس زمانے میں، کانپنے لگا۔ لوگوں نے جا کر کے معافی مانگ۔ اب پہلے تو سوچا جاؤں یا نہ جاؤں، دیکھیے کیا ری ایکشن ہوتا ہے۔ اچھا اگر ان کی جگہ ہم ہوتے تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا؟ دیکھیں پریکٹس میں لانا چاہیے ہر چیز کو، معصوم کی سیرت ہو یا سچے شیعوں کی سیرت ہو، ان کو ڈیلی پریکٹس میں لانا چاہیے، ان کو اپنی لائف سے کنیکٹ کر کے دیکھنا چاہیے۔ اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ اس نے گستاخی کی تھی، بے ادبی کی تھی، ہم کیا کرتے؟ گریبان پکڑتے، ایک دو تبرکن رسید کر دیتے۔ لیکن یہ علی کا سپہ سالار ہے، اس نے ادب علی سے سیکھا ہے۔ مسجد میں آئے، نماز میں مشغول ہو گئے۔ یہ تھوڑی دیر کے بعد پیچھے چلتا ہوا، تلاش کرتا ہوا کہ کہاں پہنچے۔ کسی نے بتایا ابھی مسجد میں داخل ہوئے۔ یہ مسجد میں آیا، دیکھا مالک اشتر نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے مالک اشتر، یہ آگے بڑھا، مالک مجھے معاف کرنا، میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا، اگر پہچانتا تو یہ بے ادبی نہ کرتا۔ مالک مسکرائے اور مسکرانے کے بعد فرمایا کیا معافی مانگ رہا ہے؟ میں نے تو تجھے اسی وقت معاف کر دیا تھا۔ علی کے چاہنے والوں کا ادب دیکھیں، میں نے تو تجھے اسی وقت معاف کر دیا تھا۔ میں تو یہاں اس لیے آیا تھا تاکہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا کروں کہ خدایا اس جاہل کو ہدایت فرما۔ علی کا ادب، علی کے چاہنے والوں کا ادب، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس ادب کی منزل میں ہم کہاں ہیں۔ دیکھیں اسلام کی تاریخ کی ابتدا ادب سے ہوتی ہے، انسانیت کی ابتدا ادب سے ہوتی ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب اللہ نے پہلے انسان کو پیدا کیا تو فرشتوں کو تادیباً سجدہ کرایا، کہا آدم کو سجدہ کرو۔ اب جملہ کہوں چونکہ میرے اور موضوع سے ریلیٹڈ ہے، جو مؤدب تھے ان سب نے سجدہ کر لیا۔ اللہ اکبر، بھائی جو مؤدب تھے سب نے سجدہ کر لیا، جو بے ادب تھا وہ اکڑ کر کے کھڑا ہو گیا، نہیں میں سجدہ نہیں کروں گا، بے ادب تھا۔ نتیجہ کیا ہوا بھائی؟ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا اللہ نے کہا بزم سے نکل جا، قیامت تک تیرے اوپر میری لعنت۔ اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اگر آپ کے ذہن وہاں تک پہنچے، میں پہنچا سکا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ فَاخْرُجْ إِنَّكَ أَنْتَ الرَّجِيمُ، نکل جا تو مردود ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ بے ادبوں کو اپنی بزم سے نکال دینا اللہ کی سیرت ہے۔ بھائی بے ادبوں کو اپنی بزم سے نکال دینا اللہ کی سیرت ہے۔ آسمان پر اس سیرت کو اللہ نے استعمال کیا، زمین پر اس سیرت کو محمد نے استعمال کیا۔ تکبیر
یہی ہے کہ ذات علی ابن ابی طالب تمام آداب اسلامی کا مجموعہ ہے. کوئی اسلامی ادب ایسا نہیں ہے جو علی کی ذات میں نہ پایا جاتا ہو. اب جب لوگ علی کے ان آداب کو دیکھتے ہیں، ان کمالات کو دیکھتے ہیں، تو ایک جملہ کہتے ہیں. وہ جملہ کیا ہے وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، میرے جوان بھائی یہاں پر ہیں، کہ جناب علی کے اندر جو آداب پائے جاتے ہیں وہ علی کا ذاتی کمال نہیں ہے، چونکہ ان کی پرورش آغوش رسالت میں ہوئی، لہذا یہ اثر رسالت کی گود کا ہے کہ ان کے اندر اتنے آداب پیدا ہو گئے، اتنے کمالات پیدا ہو گئے. ان کا اپنا ذاتی کمال نہیں ہے. ہم نے کہا تسلیم، ہم ایکسپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں آپ کی بات کو کہ جو پرورش کرتا ہے، جو پرورش کرتا ہے اس کی گود کے اثرات، پرورش جس کی جاتی ہے اس کے اندر آ جاتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ علی کے اندر جو آداب و کمالات تھے وہ آغوش رسالت کا اثر تھا، لیکن یہ بھی فیصلہ کر کے بتائیے کہ رسول کی ذات میں جو آداب و کمالات تھے وہ کس کی آغوش؟ جس میں رسول نے تربیت پائی. اس کا مطلب یہ کہ پیغمبر اسلام کے پاس جو ادب آیا وہ ابو طالب کی ذات سے منتقل ہوا. نہیں دیکھیے صرف بات یہاں تک نہیں ہے کہ خطابت کی بات ہے، تاریخ سے پروف کروں گا اس کو، تاریخ سے پروف دوں گا آپ کو، پروف دوں گا آپ کو کہ ابو طالب کا ادب کیا ہے. دیکھیں خانہ کعبہ سیلاب آیا، خانہ کعبہ مسمار ہو گیا. سنیں میرے بھائی، خانہ کعبہ مسمار ہو گیا، دیواریں گر گئیں، قریش جمع ہوئے، پیغمبر اسلام کا سن تقریباً 28 یا 29 برس کا ہے. قریش جمع ہوئے خانہ کعبہ کی پھر سے تعمیر کی جائے. سنیں میرے بھائی، جوان بھائی، کم پڑے جاتے ہیں اس طریقے کے واقعات. طے پایا کہ جو نیو ہے اس کو خالی کر دیا جائے، فاؤنڈیشن دوبارہ سے فاؤنڈیشن رکھا جائے، مضبوط خانہ کعبہ بنایا جائے تاکہ آسانی کے ساتھ پھر سے مسمار نہ ہو سکے. تاکہ کیا کیا جائے؟ اب ظاہر سی بات ہے، مسجد ہو، امام باڑہ ہو، مدرسہ ہو، اللہ سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے لیے چندہ، ان سب کے لیے چندہ. قریش نے بھی کہا کہ چندہ جمع کیا جائے. سب نے جمع کیا. بنیاد خالی کی گئی، پتھر ڈالے گئے. اب طے یہ پایا کہ خانہ کعبہ کی بنیاد میں صبح کو پتھر رکھا جائے گا. جو حقیقی وارث تھا اس کو نہیں بلایا. ہر قبیلہ یہ چاہ رہا تھا کہ یہ اعزاز ہمیں ملے، ہم کعبے کی بنیاد میں پتھر رکھیں. اب جو صبح کو پہنچے دیکھا نیو کے اندر ایک اژدہا بیٹھا ہوا ہے. کیا بیٹھا ہوا ہے؟ اژدہا. ارے اژدہا، پیچھے ہٹ گئے، کہ یہ چلا جائے اس کے بعد کریں گے کام. دوپہر ہو گئی وہ نہیں ہلا، شام ہو گئی وہ نہیں ہلا، پھر صبح ہوئی وہ وہیں موجود. پریشانی تو جا ہی نہیں رہا ہے. اب جب پریشان ہو گئے، بڑی مشکل میں تھے، اب مشکل کیسے حل ہو؟ ابو طالب یاد آیا ہے، ابو طالب کے دروازے پر. ابو طالب بڑی مشکل ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا وہ بنیاد رکھنا چاہتے تھے، کہا رکھ لیجئے. کہا جا کر کے رکھے کیسے؟ اس میں تو اژدہا بیٹھا ہوا ہے، ہٹتا ہی نہیں. یہ بھی عجیب بات ہے. اس در کو اللہ نے خاص شرف دیا ہے. اس وقت کے لوگوں پر مشکل پڑی تو ابو طالب کے پاس آئے.
جب ان کی اولاد کے اوپر مشکل پڑی تو ابو طالب کے بیٹے علی کے پاس آئے، کہا چلے میں دیکھتا ہوں۔ آیا ابو طالب علیہ السلام، نگاہ ڈالی اژدہا کے اوپر، پیچھے ہٹے، کہا کہ ایسے جانے والا نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ ایسے جانے والا نہیں ہے۔ کہا ابو طالب کیوں؟ کہا کہ یہاں کا نہیں ہے، یہ یہاں کا نہیں ہے۔ کہا کہاں کا ہے؟ کہا وہاں کا ہے، یہ وہاں کا ہے، ایسے نہیں جانے والا۔ اب جتنے بھی بت پرست تھے کسی ایک نے آگے بڑھ کر کے سوال نہیں کیا ابو طالب آپ کو کیسے علم ہوا کہ یہ وہاں کا ہے؟ کسی ایک نے بھی سوال نہیں کیا کہ ابو طالب آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ وہاں کا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ بت پرست بھی جانتے تھے ابو طالب کا اور اس کا کوئی رابطہ ہے۔ کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہا کہ کیا جائے؟ دیکھیں ابو طالب علیہ السلام کا ادب کیا ہے، جس کی وجہ سے میں نے آپ کو زحمت دی اتنی۔ ایک مرتبہ فرمایا یہ بتاؤ یہ جو مال جمع کیا ہے بیت اللہ کی تعمیر کے لیے کیا یہ سب حلال ہے؟ یہ سب حلال ہے؟ اب گردنیں جھک گئی، نہیں ابو طالب سب حلال نہیں ہے۔ کہا کہ حرام مال بیت اللہ کی تعمیر میں نہیں لگ سکتا، حرام مال بیت اللہ کی تعمیر میں نہیں لگ سکتا۔ دیکھیں ابو طالب علیہ السلام کا ادب، اگر ابو طالب چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جتنا مال رکھا ہوا ہے جس انسان کا جتنا حرام مال اس میں اٹھا کر کے لے جائے، لیکن ابو طالب کا ادب دیکھے۔ ایک مرتبہ فرمایا رات کی تاریکی جب چھا جائے جس کا بھی مال حرام یہاں پر وہ اٹھا کر کے لے جائے۔ رات کی تاریکی آئی، دیکھیں بے دین تھے لیکن باغیرت تھے، لہذا اپنا حرام مال اٹھا کر کے لے گئے۔ اب صبح کو مال رہ گیا آدھا، اب لوگ پھر پہنچے کہ اب تو حرام مال اٹھ گیا، چلا گیا ہوگا اژدہا، وہاں دیکھے تو پھر موجود، کہنے تو بڑی مشکل ہو گئی بھائی، جا ہی نہیں رہا۔ پھر ابو طالب کے پاس آئے، ابو طالب مال حرام بھی اٹھا لیا گیا لیکن یہ بھی جا ہی نہیں رہا ہے، اژدہا وہیں موجود ہے۔ کہا میں چلتا ہوں۔ جناب ابو طالب علیہ السلام آئے، دیکھا اژدہا موجود، کہا کہ لاؤ پتھر مجھے تو میں اس کی بنیاد میں پتھر رکھوں گا۔ ابو طالب علیہ السلام بنیاد میں اترے، اوپر سے پتھر پکڑایا گیا، ابو طالب لے کر کے چلے۔ اب لوگ کانپ رہے ہیں باہر کھڑے ہوئے، سامنے اژدہا، ابو طالب آگے بڑھ رہے ہیں لیکن ابو طالب بڑے اطمینان کے ساتھ ثبات قدم کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، نہ لغزش ہے، نہ گھبراہٹ ہے، نہ کپاہٹ ہے، بڑے اطمینان سے آگے بڑھے۔ بھائی ابو طالب اژدہا کو دیکھ کر کے کیوں نہیں گھبرائے جب پورے مکے والے گھبرا رہے تھے؟ اس کا راز کھلا چند سال کے بعد، اس کا راز کھلا چند سال کے بعد، جب علی نے گہوارے میں کلے ادھر کو چیر دیا تب لوگ سمجھے کہ جب بیٹا ایسا ہوتا ہے تو باپ کیسا ہوگا۔ آگے بڑھے ابو طالب علیہ السلام، پتھر کو لے کر کے آسمان سے ایک عقاب آیا، اژدہا کو اپنی چونچ اور پنجوں میں دبایا، لے کر کے اڑ گیا۔ ابو طالب آگے بڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلا پتھر رکھا اور اس کے بعد نیو سے باہر آ گئے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی اس کے بعد خانہ کعبہ کئی مرتبہ ٹوٹا، کئی مرتبہ بنا۔ دیکھیں ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کئی مرتبہ خانہ کعبہ ٹوٹا، کئی مرتبہ بنا، لیکن اس کی بنیاد کو کبھی خالی نہیں کیا گیا۔ آج تک بنیاد وہی ہے، آج تک بنیاد وہی ہے، یعنی آج پوری امت مسلمہ جس خانہ کعبہ کی طرف
نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا اب جو خانہ کعبہ تعمیر ہوا, اب طے پایا, دیکھیں پہلے جو خانہ کعبہ تھا اس کا جو در تھا اس کے اوپر کیوار نہیں تھے, اب طے پایا کہ اس کے اوپر کیوار لگائے جائیں. بس صرف ایک بلندی تھی جس کے اوپر در تھا پہلے سے. اب بھی جو ماشاءاللہ حج کے لیے گئے ہیں, عمرے کے لیے گئے ہیں, خدا انہوں نے دیکھا, خدا ان کے اس حج و عمرے کو قبول فرمائے. جو نہیں جا سکے خدا انشاءاللہ سب کو مشرف فرمائے. دیکھیں آج بھی وہ اتنی بلندی پر ہے کہ جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو انسان کے سر کے آس پاس جو ہے اس کی دہلیز ہوتی ہے. پہلے بھی اونچا تھا, آج بھی اونچا ہے. بس فرق یہ ہے کہ پہلے اس پہ کیوار نہیں تھے اس زمانے میں, آج اس کے اوپر کیوار ہے. کیوار لگائے گئے, ایک تالا لٹکایا گیا تاکہ ہر کس و ناقص خانہ کعبہ کے اندر داخل نہ ہو. ایک کلید بردار معین کیا گیا. بات تمام ہو گئی. یہ بھی ایک پیش خیمہ بنا علی کی ولادت کے لیے. اگر خانہ کعبہ کے در پر کیوار نہ چڑھائے جاتے, تالا نہ لگایا جاتا اور فاطمہ بنت اسد اس در سے داخل ہوتی اور وہاں پر مولا کی ولادت ہو جاتی تو لوگ یہی کہتے کہ دعا کرنے گئی تھی, اچانک بچہ پیدا ہو گیا. لہذا پیش بندی کیا کی گئی, پہلے کیوار چڑھوائے قدرت نے, اس کے اوپر پھر تالا لگوایا. اور پھر بھی کمال احتیاط دیکھیے کہ اس در سے نہیں بلایا جس سے بت پرست جاتے تھے. علی تم کو بلانا ہے پاک و پاکیزہ ماں کی, پاک و پاکیزہ باپ کی, پاک و پاکیزہ اولاد ہے تو پاک در سے بلاؤں گا. نیا در بنا. کس انداز میں فاطمہ بنت اسد چلی اپنے گھر سے علیہ السلام, پشت خانہ کعبہ پر آئی, اپنے شکم اقدس کو مس کیا خانہ کعبہ کی دیوار سے. مس کرنے کے بعد دعا کہ خدایا تجھ پر ایمان رکھتی ہوں, تیرے نبیوں پر ایمان رکھتی ہوں, اس گھر کے معمار تیرے خلیل ابراہیم پر ایمان رکھتی ہوں. خدایا تجھے اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے میری مشکل کو آسان کر دے. میرے جوان بھائی سنیں, تجھ کو اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے میری مشکل کو آسان کر دے. جو آخر تک مجمع بیٹھا ہوا ہے, مجھے بتایا گیا تقریباً 5 سے 5,000 کے آس پاس جو لوگ ہیں اس مجلس کو سنتے ہیں. سنے جہاں پر جو بھی ہے, کیا جملہ ہے, خدایا تجھے اس مولود کا واسطہ میری مشکل کو آسان کر دے. یہ مشکل کیا تھی؟ لوگ کہتے ہیں کہ مشکل ولادت کی تھی. ابو طالب کے کتنے بیٹے؟ 4. طالب, جعفر, عقیل, علی. سب سے بڑے طالب, سب سے چھوٹے علی. سب کے بیچ میں 10 سال کا فاصلہ. اب اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب علی پر مشکل ولادت کی تھی تو آپ مجھے بتائیے کسی خاتون کے لیے پہلی ولادت سخت ہوتی ہے یا آخری ولادت؟ ذہنوں کو تھوڑا سا کام میں لائیے. اگر ولادت کی مشکل تھی تو جب طالب اس دنیا میں آئے تب جانا چاہیے تھا. خدایا میرا پہلا بچہ اس دنیا میں آ رہا ہے, میری مشکل کو آسان فرما. فاطمہ بنت اسد نہیں گئی. جب جعفر آئے تب جاتی, نہیں گئی. عقیل آئے تب جاتی, نہیں گئی. جب علی کی ولادت کا وقت آیا تب گئی. کیوں؟ وجہ یہ نہیں ہے کہ ولادت مشکل کی تھی یا مشکل جو ہے ولادت کی تھی. مشکل کیا تھی؟ مشکل یہ تھی کہ جس طریقے سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا شکم مادر میں اپنی والدہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سے گفتگو کرتی تھی, اسی طریقے سے علی بھی گفتگو کرتے تھے. جیسے جیسے ولادت کا وقت قریب آتا گیا علی نے کہنا شروع کیا, والدہ گرامی چلیے بیت اللہ میں, میری ولادت یہاں نہیں اللہ کے گھر میں ہوگی.
فاطمہ بنت اسد کے سامنے جناب مریم کی سیرت موجود، پلی بڑی جوان ہوئی بیت اللہ میں، لیکن جب ان کے یہاں بیٹے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حکم پروردگار ہوا چلی جاؤ خانہ خدا سے باہر، یہ عبادت کی جگہ ہے، زچہ خانہ نہیں ہے۔ تو مشکل یہ تھی فاطمہ بنت اسد کے سامنے کہ بچے کے کہنے پر عمل کروں یا سیرت مریم پر عمل کروں۔ اس مشکل کو حل کرانے کے لیے آئے بیت اللہ میں، اللہ نے دیوار کو چیر کر کے بتایا مشکل حل ہو گئی۔ خانہ کعبہ میں داخل ہوئی، بچے کی ولادت ہو گئی۔ اب دو خواتین، ایک مریم، ایک فاطمہ بنت اسد، ایک وہ جس کو اللہ نے اس کے بچے کی ولادت کے وقت اپنے گھر سے نکالا، ایک وہ جس کو اپنے گھر میں بلایا۔ یہ دیوار میں در بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ بلایا جا رہا ہے۔ تو ایک وہ جس کو نکالا، ایک وہ جس کو بلایا، اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ جس کو اپنے گھر سے نکالا اس کے یہاں بھی بیٹا پیدا ہوا، اور جس کو بلایا اس کے یہاں بھی بیٹا پیدا ہوا۔ آگے اتفاق، جس کو نکالا اس کا بیٹا بھی معصوم، جس کو بلایا اس کا بیٹا بھی معصوم۔ نہیں، آگے بڑھیے، اور اتفاق دیکھیے، جس کو نکالا اس کے بیٹے کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا کہا۔ بھائی، جس کو بلایا، جس کو نکالا اس کے بیٹے کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا کہا، جس کو بلایا اس کے بیٹے کو لوگوں نے اللہ کہا۔ نہیں ہے، ایک اور اتفاق جو سب سے اہم ہے میری نظر میں تاریخ کا، وہ بھی آپ کے سبق کر رہا ہوں۔ جس کو نکالا اس کا بیٹا بھی غائب، آخر تک آخر تک آخر تک۔ بھائی، جس کو نکالا اس کا بیٹا بھی غائب، جس کو بلایا اس کا بھی بیٹا غائب۔ نہیں، اور آگے بڑھیے، امام آئیں گے کہاں کھڑے ہونے کے بعد اپنے ذوق کا اعلان کریں گے، کہاں خانہ کعبہ کی پشت سے قبر کو لگا کر کے اعلان کریں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ جہاں سے پہلا آیا وہیں سے آخری ظاہر ہوگا۔ اب ایک آسمان کی بلندی چھوڑ کر کے آ رہا ہے، ایک زمین سے ظاہر ہو رہا ہے۔ ان میں افضل کون، مفضول کون، اعلیٰ کون، ادنا کون، برتر کون، کمتر کون؟ فیصلہ کیسے ہو؟ بھائی فیصلہ ہوگا نماز کے وقت، فیصلہ ہوگا نماز کے وقت۔ نماز کا
پریشانی ہے. اپنے موضوع سے ریلیٹڈ ہو. وہ ابو طالب کا ادب تھا جو مہدی تک پہنچا. یہ مریم کا ادب تھا جو عیسیٰ تک پہنچا. نہیں، آپ امام وقت ہیں، آپ کے اوپر سبقت نہیں کر سکتا. آپ نماز پڑھائیے، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. اب سوال یہ ہے کہ عیسیٰ کو اللہ کے گھر میں پیدا کیوں نہیں ہونے دیا گیا اور علی کو اللہ کے گھر میں پیدا کیوں کیا گیا؟ بڑی مصلحت تھی. اگر عیسیٰ اللہ کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو لوگ کہتے کہ اگر اللہ کا بیٹا نہ ہوتا تو اس کے گھر میں کیوں پیدا ہوا؟ اور علی کو اس لیے خانہ خدا میں پیدا کیا تاکہ تاریخ بن جائے کہ علی پیدا ہوا ہے. اور جو پیدا ہوتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے، خدا نہیں ہوتا. ادب اہل بیت کے گھر سے چلا. اسلام آداب کے مجموعے کا نام ہے. جاہل ہے وہ مسلمان جو بے ادب ہے. انہوں نے آج تک اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے. ہر جگہ پر ادب، ہر مقام پر ادب، ہر چیز کے آداب. تو سفر کے بھی آداب، سفر کے آداب ہیں. تو بزرگ آگے ہوتے ہیں، چھوٹے پیچھے ہوتے ہیں. حسین کا قافلہ چل رہا ہے. کہاں؟ کربلا کی طرف. آج محرم کی دوسری شب ہے. 2 محرم کی تاریخ وہ ہے جس میں حسین کا قافلہ کربلا کی سرد زمین پر وارد ہوا. آپ کی آوازیں بلند ہوگی. خدا ان آوازوں کے اوپر رحمت نازل فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. تاریخ بتاتی ہے کہ جب مکے سے سفر کر کے حسین کربلا کی سرد زمین پر داخل ہوئے تو حسین جس گھوڑے پر سوار تھے اس نے چلنے سے گریز کیا. حسین نے مرکب بدلا، اس نے بھی حرکت نہیں کی. تاریخ بتاتی ہے کہ حسین نے 7 مرکب بدلے. اور جب کسی مرکب نے چلنے کی کوشش نہیں کی تو حسین گھوڑے سے اترے. ایک مشت خاک کو اٹھایا، حسین نے سونگھا. سونگنے کے بعد عباس کو آواز دی، عباس ہمارا سفر تمام ہو گیا. عباس اونٹوں کی پشت سے خیموں کو اتارا جائے، ہمارے خیام یہیں پر نصب ہوں گے. اب اسی زمین پر ہماری زندگیوں کا خاتمہ ہوگا. عباس و علی اکبر دوڑے، قاسم و محمد دوڑے. سب سے پہلے زینب کبریٰ کا خیمہ نصب کیا گیا. زینب اپنے خیمے میں گئی، لیکن جب زینب خیمے میں داخل ہو رہی تھی غبار زرد اڑا، آ کر کے زینب کے سر پر پھوٹ گیا. زینب نے منظر دیکھا. ایک مرتبہ ماجائے سے کہا، بھیا ایک غبار زرد آ کر کے میرے سر پر پڑا ہے، میں عرض کروں گا شہزادی شاید یہ غبار زرد اڑ کر تسلی دے رہے ہیں آپ کو کہ زینب جب عاشور کے دن تیرے سر سے ردا چھن جائے گی تو ہم تیرے بالوں کی حفاظت کریں گے. مقتل لکھتا ہے کہ جب زینب کا خیمہ نصب ہو گیا، تمام بنی ہاشم کو حسین نے خیمے میں جمع کیا. تمام بنی ہاشم گھبرائے ہوئے ہیں، عورتیں سہمی ہوئی ہیں، بچے سہمے ہوئے ہیں. اور حسین کی کیفیت یہ ہے کہ حسین ایک ایک کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں.
کافی دیر تک حسین گریا کرتے رہے ایک ایک کے چہرے کو دیکھ کر کے. اس کے بعد حسین خیمے سے باہر آئے. عباس و علی اکبر دوسرے خیموں کو نصب کر رہے ہیں. جب خیمے نصب ہو رہے ہیں، ادھر خیمے نصب ہو رہے ہیں، ادھر زینب نے فضہ کو بلایا. فضہ ذرا میرے ماجائے کو بلا کر کے تو لا. فضہ گئی. شہزادی زینب نے یاد فرمایا. حسین بھائی کی خدمت میں آئے، حسین بہن کی خدمت میں آئے. ادب زینب یہ تھا کہ بھائی کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو گئی. آگے بڑھ کر کے بھائی کے گلے میں باہیں ڈال دی. بھیا میرے لیے بڑی مشکل ہے. کہا بہن کیا مشکل ہے بھیا؟ جب سے میں آپ خیمے سے باہر گئے ہیں ایک بی بی کے پشت خیمہ سے رونے کی آواز آ رہی ہے جو مسلسل سسکیاں لے کر کے رو رہی ہے. حسین نے زینب کو سینے سے لگا لیا. اے بہن نہیں پہچانا، اپنا فاطمہ کی آواز ہے. ارے اس قابلے کے ساتھ ساتھ روح صبر کر رہی ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. میں بڑے اطمینان سے بول رہا ہوں، اطمینان کے ساتھ سن لیجئے. شہزادی کو پرسہ دے لیجئے، چند منٹ اور باقی ہے. آنکھیں میں نصب ہو گئے. ایک مرتبہ حسین نے پوچھا اپنے ساتھیوں سے زمین کا مالک کون ہے؟ کہا کہ ہم اطراف میں معلوم کرتے ہیں. اطراف میں جو دیہات تھے وہاں پر گئے. معلوم ہوا کہ زمین بنی اسد کی ہے. امام مظلوم نے بنی اسد کو بلایا. بنی اسد آئے. کہا کہ یہ زمین میں تم سے خریدنا چاہتا ہوں. کہا مولا آپ کیا کریں گے؟ کہا میں اس زمین کو آباد کرنا چاہتا ہوں. کہا مولا معاف کرنا، آج تک جو بھی اس زمین پر آ کر کے آباد ہوا وہ ویران ہو گیا. کہا کہ تمہاری محبت ہے جو بول رہی ہے، تمہاری محبت کا شکریہ، لیکن یہ زمین ہمیشہ سے میرے لیے خلق ہوئی ہے اور میں اس زمین کے لیے پیدا ہوا ہوں. بنی اسد سے وہ زمین خریدی اور خریدنے کے بعد پھر ان کو واپس کر دی 3 شرطوں کے ساتھ. بس یہ 3 شرطیں سن لیجیے اور کریا کر لیجیے. 3 شرطیں. کہا کہ دیکھو میں زمین تمہیں ہی واپس کر رہا ہوں، لیکن 3 شرطوں کے بعد. پہلی شرط یہ ہے کہ جب ہم اس زمین پر قتل ہو جائے تو ہمارے مرنے کے بعد ہمیں دفن کر دینا. دوسری شرط یہ ہے کہ جب کوئی ہمارا زائر آئے تو اسے ہماری قبر کا نشان بتا دینا. اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو ہمارا زائر آئے اسے 3 دن تک مہمان رکھنا. جزاکم ربکم خیر الجزا. پرسہ دے رہے ہیں، خدا اس پرسے کو قبول فرمائے. شہزادی اس پرسے کو قبول فرمائے. امام زمانہ اس پرسے کو قبول فرمائے. اس کے بعد امام نے ایک عجیب جملہ کہا، جاؤ تم جاؤ اپنی خواتین کو بھیج دو کہ فاطمہ کے لال نے تم کو یاد کیا ہے. بنی اسد کے مرد چلے گئے، جا کر کے اپنی خواتین کو بھیجا، رسول کا نواسہ کربلا میں آ گیا ہے، تم کو یاد کیا ہے. بنی اسد کی عورتیں آئیں، حسین کو سلام کیا اور بیٹھ گئی. کہا کہ دیکھو اس زمین کو میں نے خرید لیا ہے، اس زمین پر ہمیں قتل کر دیا جائے گا. اگر تمہارے مرد حکومت کے خوف سے ہمیں دفن نہ کر سکے تو تم ہمیں دفن کر دینا. حسین کی مظلومی. اس کے بعد بیویوں سے کہا تم واپس جاؤ اپنے بچوں کو بھیج دو. بنی اسد کے بچے آئے. حسین نے ایک بچے کو سینے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ دیا کہ دیکھو جیسے تم بچے ہو ایسے ہی میرے بچے بھی ہیں. بچوں اب سے 8 دن کے بعد ہم سب کو قتل کر دیا جائے گا. ہمارے لاشیں جلتی زمین پر پڑے ہوں گے. اگر تمہارے ماں باپ ہمیں دفن نہ کر سکے تم کھیلتے ہوئے آنا، ایک ایک مشت خاک اٹھانا، ہم غریبوں کے لاشوں پر ڈالتے جانا.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب وما تبع حسن وإنا